کہ لا کی اپلیکیشن یہ ہے کیا پاکستان کے اندر یا دنیا بھر کے اندر جتنے بھی چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں وہ انڈر دا لیگل یا کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز ہے کہ ان کے پاس ڈپلومیٹک کیبلز آئیں اور اس کو وہ لیک نہ کریں یا پبلک میٹنگز کے اندر اس کو نہ ویو کریں؟ تو آپ کو دنیا بھر میں یہ ایگزامپلز بھی نہیں ملتی اور دنیا بھر کا ایک سیٹ قانون بھی ہے۔ یہ تو پروسیکیوشن کا کام تھا نا۔ نہیں ایک سیکنڈ، دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ تھا وہ دنیا بھر کے اندر ہے اور پاکستان بھی اس کے اندر ایک ملک ہے، انڈیا میں بھی ہے، کئی ممالک کے اندر ہے۔ نمبر دو اس کا ایشو یہ تھا جو اصل امپورٹنٹ ایشو ہے کہ کیا اس سائفر کی وجہ سے پولیٹیکل ایڈوانٹیج لیا گیا یا وہ ایک جو میٹنگ تھی اعظم خان کے ساتھ جس کے اندر کہا گیا کہ پولیٹیکل پلے کیا جائے اور 27 مارچ کی ایک میٹنگ آئی اور پھر اس کو ایک کنزیکٹیولی استعمال کیا گیا، اس کا بھی جواب یہ ہے کہ جس طرح ابھی منیب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو استعمال کیا گیا۔ اب اگلی جو چیز جو وہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ہائی فائی پروفائل کیس کے اندر جاتے ہیں تو پھر آپ کو 3-4 چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ آپ کو لا کی اپلیکیشن، آپ کی انویسٹیگیشن، اس کے بعد اس کی پریزنٹیشن۔ اب جس ڈاکومنٹ پہ آپ ریلائی کر رہے تھے وہ سائفر جس کی بنیاد وہ بنا تھا، جس کو پرائم منسٹر اون بھی کرتے تھے کہ میرے پاس ایک ڈاکومنٹ آیا ہے، اس کے اندر آپ نے وربلی تو کہا کہ اس کے اندر کانسپیریسی بھی نہیں ہے اور اس کے بعد تھریٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ڈاکومنٹ انویسٹیگیشن سٹیج سے لے کے نہ وہاں پہ آیا نہ ٹرائل سٹیج کے اندر آیا اور ہائی کورٹ کے اندر بھی جب گیا تو اس کے اندر جو ہے آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے۔ دوسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایویڈنس امپورٹنٹ آئیں جس میں اعظم خان کی آئی، اسد مجید کی آئی، ایمبیسڈرز کی آئی، وہ ساری ایویڈنس جو تھیں جس طرح پروسیکیوشن نے اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا فور کیس کے اندر، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فیلئر ہے۔ تیسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز آئی ہے وہ ہے ٹرائل کورٹ کا ہیسٹ کے اندر جانا، ڈیفنس کاؤنسلز کو اپوائنٹ کرنا، ڈے ٹو ڈے چلانا، لیٹ آورز کے اندر چلانا، 342 کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اندر موقع نہ دینا آپ ایویڈنس کے اندر آئیں یا اس کے بعد آپ فائنل آرگومنٹس کے اندر جائیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا میں نے اس میں بھی کہا گا کہ اس کے اندر پروسیجر اور لیگل لیپسز ہیں جس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ایکیوز جو اس کا ایڈوانٹیج لے گا، لیکن مور امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک پروسیکیوشن کا فیلئر ہے۔ یہ انویسٹیگیشن کے اندر بڑے لوپ ہولز ہیں اور جب ہائی کورٹ کے اندر آپ کے پاس معاملہ آیا تو ہائی کورٹ نے جن چیزوں سے آپ پہ پوچھا، نمبر 1 یہ ہے کہ آپ سائفر کو جسٹیفائی نہیں کر سکے، نمبر 2 جو ہے کہ آپ کے پاس جو ایویڈنس آئی اس ایویڈنس کی پلیسمنٹ پہ آپ جو اسٹیٹ کاؤنسلز اپوائنٹ کیے گئے انہیں جسٹیفائی نہیں کر سکے، اور اس کے بعد جو ایک چیز آئی تھی کہ اس کے اندر ملک کو نقصان کتنا ہوا ہے تو وہ جو پروسیکیوٹر کی سٹیٹمنٹ آئی وہ گئی اس کے اندر۔ لیکن جو فائنلی میں سمجھتا یہ ہوں کہ جب پروسیکیوشن نے خود کہہ دیا کہ اس کیس کے اندر لوپ ہولز ہیں اور اس کیس کو ریمانڈ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ عدالت کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں تھا، اور آپ نے دیکھا کہ جو چیف پروسیکیوٹر ہیں پچھلی 3 ڈیٹ سے وہاں پہ گئے نہیں ہیں۔ تو پھر جب آپ کی اس طرح کی چیزیں آئیں تو ایک اچھا جو لیگل کیس تھا اس کو آپ نے انویسٹیگیشن یا پروسیکیوشن کے اندر ایک فیلئر کی طرف لے کے گئے اور اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ فارمر پرائم منسٹر نے اٹھایا ہے۔